السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ یہ سورۃ قصص آیت نمبر 73 ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، اور وہی اللہ ہے جس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم اس رات میں آرام کرو اور اس دن میں اس کا فضل یعنی کہ رزق تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم نے پچھلے اپنے جو درس قرآن تھا اس میں ہم نے آپ سے کچھ تاجروں کی بات کی تھی، مہنگائی کی بات کی تھی۔ پھر اسی طرح ہمارا جو ختم درس قرآن ہوا وہ یہ تھا کہ ہم رات کو زیادہ دیر تک جاگتے رہتے ہیں اور دن کو پھر زیادہ دیر تک سوتے رہتے ہیں۔ میری ایک تاجر سے بات ہوئی کہ آپ جلدی آ کر دکان کو کھولا کریں، تہجد ٹائم اٹھا کریں، کم از کم 2 نفل تو لازمی پڑھا کریں نا تہجد ٹائم، صبح جلدی اٹھ کے اور آ کر دکان کھولیں آپ۔ تو مجھے آگے سے کہنے لگا کہ بھائی ہمارا ماحول ہی ایسا بن گیا ہے کہ 11 سے 12 بجے تک ہماری مارکیٹیں کھلتی ہیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ ماحول آپ نے پیدا کرنا ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے اکیلے سے کیا ہوگا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ایک ایک بندے نے جو اللہ کے بندے تھے، جو مومن تھے، بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، ہاں جی، صلاح الدین ایوبی کا واقعہ، کتنے ہی ہمارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اکیلے اتنا کام کیا۔ وہ چلتے گئے اور قافلہ ملتا گیا، یہ نہ کہیں کہ ان کے پاس بڑی بڑی فوج تھی، وہ اٹھے ہیں جذبہ لے کر تو ان کے ساتھ پھر قافلہ چلتا گیا۔ آپ چلے تو صحیح، آپ راہ دکھانے والے بنے تو صحیح۔ جب آپ آ کر دکان کھولیں گے آپ کے گاہکوں کو پتہ چلے گا کہ ہمارا جو دکاندار ہے وہ اس ٹائم آ جاتا ہے۔ ہم نے کتنی ہی مارکیٹوں میں ایسے لوگوں کو دیکھا جو آتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ کب دکان کھلے گی۔ آپ اس کو کھول کے دیکھیں، آپ یہ کام کریں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ قصص کی آیت نمبر 73 اس میں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رات کو آرام کے لیے میں نے بنایا ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم رات کا حصہ جاگتے ہیں اور وہ بھی فضول میں۔ درس قرآن نہیں سنتے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، کوئی نیکی کا کام نہیں کرتے، فضول جاگتے ہیں، فضول گانے سنتے ہیں، فلموں میں ڈراموں میں گزارتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت سے بہت دور ہمیں جا رہے معاملات۔ ہم بات کر رہے تھے نا کہ مہنگائی کا، آج ہم مہنگائی کا جو ملبہ ہے نا وہ کسی اور پہ ڈال دیتے ہیں، حکومت پہ ڈالتے ہیں، حکمرانوں پہ ڈال دیتے ہیں، کسی ادارے پہ ڈال دیتے ہیں، وہ ذمہ دار ہے، وہ ذمہ دار ہے، وہ ذمہ دار۔ میں مانتا ہوں مسلمانوں میں کمیاں کوتاہیاں ہیں، جو ابھی جو پکڑ دکڑ شروع ہوئی ہے نا، نگران حکومت نے پکڑ دکڑ شروع کی ہوئی ہے 2 نمبر لوگوں کی، وہ مسلمان ہی ہیں، لیکن وہ کافروں کے ہتھیں بک چکے ہیں۔ ہم کمزور ہیں، پیسہ ہماری کمزوری ہے، عورت ہماری مسلمانوں کی کمزوری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے شکر اور صبر۔ یہ آپ دونوں چیزیں اپنے پر لازمی کر لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی آیت کے آخری میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، یعنی کہ رات کا جو حصہ ہے وہ آرام کریں اور دن کے حصے میں اپنا رزق تلاش کرو تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اسی طرح ایک آیت ہے سورۃ روم، اس کی 46 نمبر آیت ہے، اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہواؤں کو وہ بیچتا ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ خوشخبری دیتی ہے تاکہ تم کو اپنی رحمت کے مزے چکھائے۔
تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلائیں اور تاکہ تم اس کے فضل سے روزی طلب کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو. اس میں بھی شکر کا لفظ ہے. اسی طرح ایک آیت نحل ہے، سورۃ نحل، اس کی 14 نمبر آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور موتی وغیرہ نکالو جیسے تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں دریا میں پانی کو پھاڑتی ہوئی چلتی جا رہی ہیں، اور اس لیے بھی دریا کو تمہارے اختیار میں کیا کہ تم اللہ کے فضل سے معاش رزق تلاش کرو اور تاکہ تم اس کا شکر کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ اللہ رب العالمین اسی میں بھی فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو. اسی طرح ایک اور آیت، یہ اللہ اکبر، سورۃ نحل ہی ہے اور 78 نمبر آیت ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ اللہ ہے جو تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کرتا ہے، تم نہیں جانتے تھے، اور اس نے تمہیں کان اور آنکھیں اور دل اور ان کے علاوہ دیگر اعضاء بخشے تاکہ تم شکر ادا کرو. اب ہم اس آیت پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنی ماں کے شکم میں تھے، اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، تو وہاں پر روزی کا بندوبست کون کرتا تھا؟ وہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی تھا نا. جو اللہ رب العالمین، جو رازق، جو داتا، جو خالق، جو دستگیر ماں کے پیٹ میں ہماری روزی کا بندوبست کر رہا ہے، پھر ہم بعد میں پیدا ہوتے ہیں، ہمیں کان دیتا ہے، ہمیں آنکھ دیتا ہے، ہمیں ہمارے جسم کی اعضاء سبھی دے کر پھر ہم اللہ کا ناشکر بندے بن جائیں. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے آنکھ، ناک سبھی کچھ دے کر تمہیں دیا تاکہ تم شکر ادا کرو. اگر ہم سے آج ہمارا ہاتھ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہاتھ ہمارا غائب ہو جائے، ہماری آنکھ کا مسئلہ بن جائے، ہمارا ایک کان کٹ جائے، ہماری ایک ٹانگ کٹ جائے، تو کون ہے جو ہمیں دے گا؟ تو کیوں ہم شکر ادا نہیں کرتے ان چیزوں پر؟ میں نے آپ کو پچھلے حصے میں بتایا تھا کہ ہمارے آباء و اجداد تو آگ لینے بھی ہمسائے کے پاس جایا کرتے تھے. ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں. خط کا ذریعہ ہوتا تھا، مہینوں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ فلاں ہمارا رشتہ دار وہ کیسا ہے، وہ کیا کر رہا ہے. آج تو اللہ کی قسم اتنی بڑی ہمارے پاس نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہم بیٹھے بیٹھے تصویر بھی دیکھ لیتے ہیں. روزانہ جتنی مرضی بار آپ کال کر لے، فون کر لے، ان سے پوچھ لے. تو پھر ہم کیوں شکر ادا نہیں کرتے میرے بھائی؟ کیوں ہم ناشکری کرتے ہیں؟ کیوں مہنگائی کا رونا روتے ہیں؟ اور کیوں ہم اپنی نیکیوں کو برباد کرتے ہیں غیبتیں کر کر کے حکمرانوں کی؟ کہیں کل ایسا موقع نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، کہ ہم نماز پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے جہنم کی طرف چلے جائیں، اور ہم جو غیبتیں کر رہے ہیں حکمرانوں کے خلاف، اداروں کے خلاف، اس کی وجہ سے وہ لوگ، وہ حکمران جنت میں چلے جائیں. غیبت کیا ہے؟ غیبت اسے کہتے ہیں نا. کبھی آپ کسی کے سامنے اس کے باپ کے بارے میں بات کر کے دیکھیں نا. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں آپ کے باپ کے خلاف بات کروں تو آپ برداشت کریں گے؟ اور یہی بات میں دوسری جگہ پر دوسرے لوگوں کے پاس جا کے کروں تو یہی غیبت ہے نا. اور میرے بھائی اس سے بچیں، اپنے آپ کو سنواریں، بجائے اس کے کہ دوسروں پر ہم ملبہ ڈالیں، اپنے آپ کو صحیح کریں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کتنی ہی آیتیں ہیں. اس آیتوں کے علاوہ بھی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتا ہے کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر بجا لاؤ. ان تمام آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اس کا شکر ادا کریں، اس کے احکامات پر عمل کریں اور اس کی نافرمانی سے اجتناب کریں، تاکہ وہ انہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کرے اور ان سے راضی ہو جائے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر انسان سے قیامت کے روز نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ اس نے ان کا شکر ادا کیا تھا یا نہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ سورۃ تکاثر ہے، 8 نمبر آیت ہے. ہم آپ کو ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور
عمر بن خطاب عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو میں نے تازہ کھجوروں اور پانی سے ان کی خاطر تواضع کی۔ اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ھذا من النعیم التی تسألون عنہ، یہ ان نعمتوں میں سے ہیں جن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، 14,678 نمبر مسند احمد کی حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اے جابر جی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ ہمیں اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس اتنی نعمتیں ہیں، اگر ہم سے اللہ یہ سوال کرے تو کیا بنے گا؟ یہ چند دن کی زندگی ہے، چند دن کی۔ یہ پانی کا بلبا ہے، یہ پانی کا بلبلہ ہے، پتہ نہیں کب بیٹھ جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی۔ آگے کی زندگی کا سوچیں، صبر کریں اور شکر کریں اور اپنے معاملات کو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر لے کر آئیں، صحابہ کرام کی طرز پر تجارت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر ادا کرنے والا صابر بنائے اللہ تعالیٰ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔